دوستو آج کی ہماری کتاب کا نام ہے ہو مووڈ مائی چیز۔ دوستو یہ کتاب دنیا کی 100 سے زیادہ زبانوں میں ترجمہ ہو چکی ہے اور کروڑوں کاپیز بک چکی ہے۔ اگر آپ اس کتاب سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو کتاب کے پوائنٹ نمبر 6 اور 7 کو لازمی سنیے گا، اور اگر آپ نے اب تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی کر لیں تاکہ ہمارا کتاب کا تعلق بنا رہے۔ دوستو زندگی میں ایک وقت ایسا ضرور آتا ہے جب آپ کھڑے ہوتے ہیں اور آپ کے سامنے سب کچھ بدل چکا ہوتا ہے۔ وہ نوکری جو آپ کو ہمیشہ سیکیور لگتی تھی، وہ رشتہ جو کبھی ٹوٹنے والا نہیں لگتا تھا، وہ حالات جو آپ کو آرام دے رہے تھے، اور پھر اچانک سب کچھ بدل جاتا ہے اور آپ کے دل میں ایک سوال نکلتا ہے کہ یہ کس نے بدلا؟ دوستو یہی سوال اس کتاب کا اصل سوال ہے کہ میرا پنیر کس نے ہٹایا؟ لیکن یہاں پنیر صرف پنیر نہیں ہے، یہاں پنیر آپ کی زندگی میں ہر وہ چیز ہے جو آپ کو خوشی ملتی ہے۔ آپ کی نوکری، آپ کا رشتہ یا پھر آپ کی کامیابی، یہ سب آپ کا پنیر ہے۔ اصل حقیقت یہ ہے دوستو کہ زندگی میں تبدیلی ایک حقیقت ہے، لیکن زیادہ تر لوگ تبدیلی کو قبول نہیں کرتے۔ وہ کہتے ہیں کہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا، یہ پہلے جیسا کیوں نہیں رہا، اور اسی سوال میں وہ پھنس جاتے ہیں۔ مگر سوال یہ ہے کہ یہ کتاب کیا سکھاتی ہے؟ دوستو یہ کتاب آپ کو یہ نہیں سکھاتی کہ تبدیلی کو کیسے روکا جائے، یہ کتاب آپ کو یہ سکھاتی ہے کہ تبدیلی کے ساتھ چلنا کیسے سیکھا جائے۔ دوستو اگر آپ زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو آپ کو تبدیلی کے ساتھ تیزی سے حرکت کرنا ہوگا، کیونکہ جو لوگ پرانی پنیر کے سامنے بیٹھے رہتے ہیں وہ بھوکے رہ جاتے ہیں، اور جو لوگ نیا پنیر ڈھونڈنے نکل جاتے ہیں وہ زندگی میں آگے بڑھ جاتے ہیں۔ دوستو زیادہ تر لوگ نیا قدم اسی لیے نہیں اٹھاتے کیونکہ انہیں ڈر لگتا ہے کہ اگر ناکام ہو گیا، اگر میں فیل ہو گیا، یہ خوف انسان کو اسی جگہ باندھ دیتا ہے۔ لیکن دوستو زندگی میں سب سے خطرناک چیز ناکامی نہیں، سب سے خطرناک چیز یہ ہے کہ ایک ہی جگہ ہو کر رہ جانا۔ مگر سوال یہ ہے کہ تبدیلی آخر اتنی ضروری کیوں ہے؟ کیونکہ دنیا بدل رہی ہے، ٹیکنالوجی بدل رہی ہے، کاروبار تیزی سے بدل رہے ہیں۔ اگر آپ نہیں بدلیں گے تو آپ پیچھے رہ جائیں گے۔ دوستو کتاب کا مرکزی پیغام کو سمجھیں۔ یہ کتاب ایک سادہ کہانی کے ذریعے آپ کو بہت بڑی بات سمجھاتی ہے۔ جو جلدی بدلتا ہے وہ بچ جاتا ہے، جو دیر سے بدلتا ہے وہ پیچھے رہ جاتا ہے۔ مگر سوال یہ ہے کہ آپ کی زندگی میں پنیر آخر ہے کیا؟ ذرا خود سے پوچھیں کہ آپ کا پنیر کیا ہے؟ وہ کون سی چیز ہے جس کے بغیر آپ بے چین ہو جاتے ہیں؟ وہ کون سی چیز ہے جس پر آپ نے اپنی خوشی ٹکا رکھی ہے؟ اگر وہ چیز کل کو بدل جائے تو کیا آپ تیار رہیں گے یا نہیں؟ دوستو کبھی کبھی ہم کسی کامیابی میں اتنا آرام دہ ہو جاتے ہیں کہ ہمیں لگتا ہے کہ یہ ہمیشہ رہے گی، مگر حقیقت یہ ہے کہ جو چیز حرکت میں نہیں رہتی وہ ختم ہو جاتی ہے۔ دوستو اگر کل آپ کی زندگی کا پنیر ہٹ جائے تو آپ کیا کریں گے؟ کیا آپ شکایت کریں گے؟ کیا آپ غصہ کریں گے؟ یا آپ اٹھ کر ایک نیا راستہ تلاش کریں گے؟ دوستو یہ کتاب آپ کو وہ ہمت دیتی ہے کہ جب پرانا پنیر ہٹ جائے تو آپ روئیں مت، آپ ڈھونڈیں، آپ حرکت کریں، آپ سیکھیں۔ یہ سب کرنے کے بعد آپ بدل جائیں گے۔ دوستو رائٹر لکھتے ہیں کہ اصل طاقت کیا ہے؟ زندگی میں طاقت اس بات میں نہیں ہے کہ آپ کبھی نہ گریں، طاقت اس بات میں ہے کہ جب حالات بدلیں تو آپ بھی خود کو بدلنے کی صلاحیت رکھیں۔ جی ہاں دوستو، چلتے ہیں ہمارے کتاب کے پوائنٹ نمبر 1 کی طرف۔ ہماری کتاب کا پوائنٹ نمبر 1 ہے وہ لوگ جو تبدیلی کو سب سے پہلے پہچان لیتے ہیں۔ دوستو زندگی میں سب سے بڑی برتری یہ نہیں کہ آپ سب سے زیادہ طاقتور ہوں، سب سے بڑی برتری یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے سمجھ جائیں کہ حالات بدل رہے ہیں۔ اکثر لوگ اس وقت جاگتے ہیں جب سب کچھ ختم ہو چکا ہوتا ہے، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ہلکی سی تبدیلی بھی محسوس کر لیتے ہیں، اور یہی فرق کامیاب اور پیچھے رہ جانے والوں میں ہوتا ہے۔ دوستو رائٹر کہتے ہیں کہ تبدیلی کبھی بھی اچانک نہیں آتی۔ جی ہاں دوستو، تبدیلی کبھی بھی بغیر اشارے کے نہیں آتی، وہ آہستہ آہستہ قدم رکھتی ہے۔ کام میں ہلکی سی کمی محسوس ہوتی ہے، رشتے میں تھوڑی سی کمی محسوس ہوتی ہے، ماحول میں غیر معمولی
معمولی تبدیلی سے لگتی ہے، لیکن زیادہ تر لوگ ان اشاروں کو نظر انداز کر دیتے ہیں کیونکہ وہ آرام میں ہوتے ہیں، اور آرام انسان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیتا ہے۔ مگر اس پوائنٹ کا پہلا سوال یہ ہے کہ ہوشیار لوگ کیا کرتے ہیں؟ دوستو، ہوشیار لوگ اپنے پنیر کو روز چیک کرتے ہیں۔ وہ یہ نہیں مانتے کہ جو آج ہے وہ ہمیشہ رہے گا، وہ روز دیکھتے ہیں کہ کیا مارکیٹ بدل رہی ہے، کیا صورتحال بدل رہی ہے، کیا میری مہارت پرانی ہو رہی ہے یا نہیں۔ وہ خود سے سوال کرتے ہیں، اور سوال انسان کو زندہ رکھتے ہیں۔ دوستو، پوائنٹ نمبر 1 کا دوسرا سوال آتا ہے کہ خطرہ کب شروع ہوتا ہے؟ دوستو، خطرہ اس وقت شروع ہوتا ہے جب آپ کہنے لگتے ہیں کہ یہ تو ہمیشہ رہے گا۔ یہ جملہ سب سے خطرناک جملہ ہے، کیونکہ دنیا میں کوئی بھی چیز مستقل نہیں ہوتی، نہ نوکری، نہ کاروبار، نہ حالات اور نہ لوگ۔ جو یہ سمجھ لیتا ہے وہ کبھی اچانک نہیں گرتا۔ جی ہاں دوستو، یہاں رائٹر لکھتے ہیں کہ جو لوگ تبدیلی کو جلدی پہچان لیتے ہیں وہ ذہنی طور پر فلیکسیبل ہوتے ہیں، وہ ضدی نہیں ہوتے۔ وہ یہ نہیں کہتے کہ میں نے ہمیشہ ایسے ہی کیا، وہ کہتے ہیں اگر دنیا بدل رہی ہے تو یقیناً مجھے بھی بدلنا ہوگا، اور یہی سوچ انسان کو آگے رکھتی ہے۔ اب ذرا آرام کا جال بھی سن لیں۔ سب سے بڑی مصیبت ناکامی نہیں ہوتی، سب سے بڑی مصیبت لمبا آرام ہوتا ہے۔ جب سب کچھ ٹھیک چل رہا ہو تو انسان سیکھنا چھوڑ دیتا ہے، وہ نئی سکل سیکھنا چھوڑ دیتا ہے، وہ خطرے کو محسوس نہیں کرتا، اور پھر اچانک جب پنیر ہٹ جاتا ہے تو وہ ہل کر رہ جاتا ہے۔ دوستو، رائٹر لکھتے ہیں کہ ہوشیار لوگ اپنی زندگی کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ وہ یہ نہیں کہتے کہ میں ٹھیک ہوں، وہ دیکھتے ہیں کہ میں آگے بڑھ رہا ہوں یا نہیں، کیا میرے ارد گرد کی دنیا تیز ہو گئی ہے یا نہیں۔ یہ مسلسل مشاہدہ انہیں تبدیلی کے لیے تیار رکھتا ہے۔ دوستو، جو لوگ چھوٹے اشارے نہیں دیکھتے وہ بڑے نقصان برداشت نہیں کر پاتے۔ مثال کے طور پر، اگر آپ کو کام میں تھوڑی سی کمی نظر آئے تو آپ فوراً سیکھنا شروع کر دیں تو آپ بچ جائیں گے، لیکن اگر آپ نے کہا کہ کوئی مسئلہ نہیں تو کل مسئلہ بڑا ہو کر آپ کے سامنے آ جائے گا۔ دوستو، اکثر لوگ تبدیلی کو اس لیے نہیں مانتے کیونکہ انہیں ڈر لگتا ہے، وہ انکار کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن سچ کو نظر انداز کرنے سے سچ بدلتا نہیں بلکہ نقصان بڑھ جاتا ہے۔ دوستو، رائٹر ایک اصل سبق بتاتے ہیں، زندگی میں آگے وہی بڑھتا ہے جو پہلے پہچان لیتا ہے کہ جی ہاں میرا پنیر کم ہو رہا ہے، وہی بچتا ہے۔ وہ جلدی حرکت کرتا ہے، وہی کامیاب ہوتا ہے جو تبدیلی سے پہلے خود کو بدلتا ہے۔ دوستو، اس آخری بات کو اپنے دل میں بٹھا لیں کہ تبدیلی ہمیشہ آتی ہے، لیکن جو اسے پہلے سے دیکھ لیتا ہے وہ کبھی اچانک نہیں ہارتا۔ جی ہاں دوستو، چلتے ہیں ہمارے پوائنٹ نمبر 1 کی طرف، جو ایک سوال سے شروع ہوتا ہے، جس سوال کا نام ہے کہ خوف انسان کو کیسے وہیں روک دیتا ہے۔ دوستو، ہر انسان تبدیلی کو ایک جیسا نہیں لیتا۔ کچھ لوگ پنیر ہٹتے ہی نیا راستہ طلوع کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور کچھ لوگ وہیں کے وہیں بیٹھ جاتے ہیں خالی جگہ کے سامنے، اور صرف ایک سوال کرتے رہتے ہیں کہ آخر میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا۔ دوستو، رائٹر کہتے ہیں کہ یہ خوف کی لہر ہے۔ جب پنیر ہٹتا ہے تو دل میں سب سے پہلے خوف آتا ہے۔ یہ خوف بہت خاموش ہوتا ہے، یہ خوف چیختا نہیں، وہ صرف سرگوشیاں کرتا ہے۔ اگر تم ناکام ہو گئے تو کیا ہوگا؟ اگر باہر اندھیرا ہوا تو کیا کرو گے؟ اور یہی سرگوشی انسان کو حرکت کرنے سے روک دیتی ہے۔ دوستو، اب ذرا کمفرٹ زون کا جال بھی سمجھ لیں۔ کمفرٹ زون سب سے خوبصورت قید ہے۔ آپ وہ محسوس کراتے ہیں، لیکن وہ آپ کو آگے بڑھنے نہیں دیتا۔ جب سب کچھ ٹھیک چل رہا ہو تو انسان سیکھنا چھوڑ دیتا ہے، وہ رسک نہیں لیتا، وہ آگے نہیں بڑھتا، اور پھر جب حالات بدلتے ہیں تو وہ حیران پریشان رہ جاتا ہے۔ دوستو، تبدیلی کے بعد کچھ لوگ سب سے پہلے انکار کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نہیں سب ٹھیک ہو جائے گا، پنیر واپس آ جائے گا، میری مشکل تو وقتی ہے۔ وہ حقیقت ماننے سے انکار کر دیتے ہیں کیونکہ حقیقت ماننا انہیں تکلیف دیتا ہے۔ لیکن دوستو، حقیقت سے بھاگنے سے حقیقت بدلتی نہیں، صرف اور صرف آپ کا وقت
ضائع ہوتا ہے، کچھ لوگ خوف کے بعد غصہ کرتے ہیں، وہ الزام دیتے ہیں کسی نے میرا پنیر چھین لیا، یہ میرے ساتھ ہی کیوں ہوا، وہ شکایت پہ اپنی ساری انرجی ضائع کر دیتے ہیں۔ لیکن شکایت نیا پنیر نہیں لاتی، حرکت لاتی ہے۔ دوستو کبھی کبھی ہم پنیر کو اپنی شناخت بنا لیتے ہیں، ہم کہتے ہیں میں اپنی نوکری ہوں، میں اپنی کامیابی ہوں، اور جب وہ چیز چلی جاتی ہے تو ہمیں لگتا ہے کہ ہم ختم ہو گئے ہیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ آپ وہ پنیر نہیں ہیں، آپ تلاش کرنے والے ہیں۔ مگر سوال یہ ہے کہ خوف کیوں اتنا طاقتور ہے؟ کیونکہ دماغ نامعلوم چیز سے ڈرتا ہے، جو سامنے ہے وہ واضح ہے، جو آگے ہے وہ اندھیرا ہے، اور انسان اندھیرے سے ڈرتا ہے۔ لیکن دوستو اندھیرے میں ہی نیا راستہ ہوتا ہے۔ جو لوگ تبدیلی سے ڈر کر وہیں بیٹھ جاتے ہیں وہ آہستہ آہستہ مایوس ہو جاتے ہیں، وہ شکایت کرنے لگتے ہیں، وہ دوسروں کو الزام دینے لگتے ہیں، وہ اپنے آپ پر شک کرنے لگتے ہیں، اور پھر ان کا خوف ان کی شخصیت بن جاتا ہے۔ دوستو سب سے خطرناک سوچ بھی سن لیں، میں یہ جگہ نہیں چھوڑوں گا، یہ سوچ انسان کو قید کر دیتی ہے، کیونکہ دنیا بدل رہی ہے، اور اگر آپ نہیں بدلیں گے تو دنیا آپ کو پیچھے چھوڑ دے گی۔ دوستو سب خوف فطری ہے، لیکن خوف کو اپنا مالک بنانا خطرناک ہے۔ تبدیلی سے ڈرنا انسانی فطرت ہے، لیکن تبدیلی سے بھاگنا بہت زیادہ نقصان دہ ہے۔ آخر میں یہ بات کو دل میں بٹھا لیں، جو لوگ خوف کی وجہ سے وہیں رک جاتے ہیں وہ اپنی بھوک خود بڑھاتے ہیں، کیونکہ میز میں صرف وہی زندہ رہتا ہے جو چلتا رہتا ہے۔ دوستو ہماری کتاب کا پوائنٹ نمبر 3 ہے نیا پنیر تلاش کرنے کی ذہنیت۔ جی ہاں دوستو، جب پرانا پنیر ختم ہو جائے تو سب سے بڑا سوال یہ نہیں ہوتا کہ کس نے چھینا، اصل سوال یہ ہوتا ہے کہ اب نیا کہاں سے ملے گا۔ لیکن زیادہ تر لوگ اسی خالی جگہ کے سامنے بیٹھے رہتے ہیں جہاں کبھی پنیر ہوا کرتا تھا، وہ ماضی کو دیکھتے رہتے ہیں، وہ یاد کرتے رہتے ہیں اور شکایت دہراتے رہتے ہیں، اور اسی دوران میز میں کہیں اور نیا پنیر ان کا انتظار کر رہا ہوتا ہے۔ یہاں رائٹر پہلا اصول بتاتے ہیں جس کا نام ہے اپنے ماضی کو چھوڑنا۔ دوستو جب تک آپ پرانے پنیر سے جذباتی طور پر جڑے رہیں گے آپ آگے نہیں بڑھ سکتے، کیونکہ کچھ لوگ اپنی پرانی کامیابیوں کو پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں میں پہلے بہت کامیاب تھا، میری زندگی پہلے بہت بہتر تھی، لیکن میز میں ماضی آپ کو نیا راستہ نہیں دکھاتا، آپ کو نیا راستہ حرکت دکھاتی ہے۔ دوستو میز کا قانون سمجھیں، میز کا ایک اصول ہے، جو چلتا ہے وہ ڈھونڈ لیتا ہے، جو بیٹھ جاتا ہے وہ کھو دیتا ہے۔ آپ کو پورا نقشہ نہیں ملے گا، آپ کو ہر موڑ پر یقین نہیں ہوگا، لیکن ہر قدم آپ کو کچھ نیا سکھائے گا۔ دوستو نیا پنیر صرف ان لوگوں کو ملتا ہے جو اس کے لیے کیوریس ہوتے ہیں، جو پوچھتے ہیں اور کیا ممکن ہے اور کہاں سے مل سکتا ہے۔ یہ سوال آپ کو میز میں زندہ رکھتا ہے۔ دوستو نیا پنیر تلاش کرنے کا مطلب ایک نیا خطرہ لینا نہیں، اس کا مطلب ہے چھوٹے تجربے کرنا۔ مثال کے طور پر کوئی نئی اسکل سیکھنا، نئے لوگوں سے ملنا، یہ سب چھوٹے میز کے موڑ ہیں، اور انہی موڑوں پر نیا پنیر ملتا ہے۔ دوستو خوف کے باوجود تلاش کرنا ہی اصل طاقت ہے۔ نیا پنیر ہمیشہ کمفرٹ زون کے باہر ہوتا ہے، وہ اس جگہ نہیں ہوتا جہاں آپ سیکیور محسوس کرتے ہیں۔ اسی لیے جب آپ تلاش شروع کریں گے تو دل میں ہلکا سا خوف آئے گا، لیکن یہی خوف آپ کو بتا رہا ہے کہ ہاں آپ آگے بڑھ رہے ہو۔ دوستو کچھ لوگ پہلے مکمل یقین چاہتے ہیں، وہ کہتے ہیں مجھے پہلے پتا ہو کہ آگے کیا ہے، لیکن زندگی میں کبھی مکمل یقین نہیں ملتا۔ آپ چلتے ہیں اور نیا راستہ خود بناتے ہیں۔ دوستو رائٹر کہتے ہیں کہ سیکھنے کی رفتار بہت ضروری ہے۔ میز میں جو جلدی سیکھتا ہے وہ جلدی ڈھونڈ لیتا ہے۔ اگر کوئی راستہ بند ہو جائے تو وہ مایوس نہیں ہوتا، وہ اگلا راستہ دیکھتا ہے، وہ خود سے کہتا ہے یہ نہیں تو کوئی اور صحیح۔ یہی سوچ اسے کامیاب بناتی ہے۔ یہاں رائٹر بتاتے ہیں کہ تنہائی کا مرحلہ کتنا ضروری ہے۔ دوستو جب آپ نیا پنیر تلاش کرنے نکلیں گے تو کبھی کبھی آپ اکیلا محسوس کریں گے، کیونکہ سب لوگ حرکت نہیں کرتے، کچھ لوگ وہیں بیٹھے رہتے ہیں، لیکن یاد رکھیں جو اکیلا نکلتا ہے وہی سب سے پہلے ڈھونڈ لیتا ہے۔
ہے۔ دوستو میز میں سب سے بڑا سہارا آپ کا خود پر یقین ہے۔ آپ کو یہ ماننا ہوگا کہ میں راستہ نکال سکتا ہوں، میں سیکھ سکتا ہوں۔ یہ یقین آپ کو چلنے کی طاقت دیتا ہے۔ دوستو نیا پنیر آپ کو خود چل کر نہیں آپ کے پاس آئے گا، آپ کو چلنا پڑے گا، آپ کو دیکھنا پڑے گا، آپ کو ہمت کرنی پڑے گی۔ میز میں حرکتی زندگی ہے۔ دوستو آخر میں اس بات کو دل میں بٹھا لیں، جو شخص پرانے پنیر کو چھوڑ کر نئے کی تلاش میں نکلتا ہے وہی زندگی میں آگے بڑھتا ہے۔ جی ہاں دوستو، چلتے ہیں ہمارے پوائنٹ نمبر 4 کی طرف، جو ایک سوال سے شروع ہوتا ہے۔ نیا پنیر ملنے کے بعد سب سے بڑی غلطی کیا ہوتی ہے؟ دوستو فرض کریں آپ نے ہمت کی، آپ میز میں نکلے، آپ نے خوف کا سامنا کیا، آپ نے راستے بدلے اور آخر کار آپ کو نیا پنیر مل گیا، جیسے کہ نئی نوکری، نیا کاروبار اور نئی کامیابی۔ اب سوال یہ ہے کہ آپ محفوظ ہیں یا نہیں؟ زیادہ تر لوگ یہاں آ کر سب سے بڑی غلطی کرتے ہیں۔ آرام دوبارہ شروع ہو جاتا ہے۔ نیا پنیر ملتے ہی انسان پھر سے آرام میں آ جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے اب دوبارہ سب ٹھیک ہو گیا، اب فکر کرنے کی ضرورت نہیں، اور یہی سوچ پرانے مسئلے کو دوبارہ جنم دیتی ہے۔ دوستو کامیابی بھی ہمیشہ خطرناک ہو سکتی ہے۔ ناکامی انسان کو جگاتی ہے، لیکن کامیابی کبھی کبھی انسان کو گہری نیند سلا دیتی ہے۔ جب سب کچھ اچھا چل رہا ہو تو انسان دوبارہ سیکھنا چھوڑ دیتا ہے، وہ اپنے ارد گرد کے اشارے دیکھنا چھوڑ دیتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ یہ پنیر ہمیشہ رہے گا۔ دوستو پنیر ہمیشہ حرکت میں رہتا ہے۔ یہ کتاب کا سب سے اہم اصول ہے۔ پنیر ہمیشہ حرکت کرتا ہے، چاہے وہ نیا ہو یا پرانا۔ دنیا بدل رہی ہے، مارکیٹ چینج ہو رہی ہے، لوگ ضرور بدلیں گے، تو پنیر بھی سر کھو جائے گا۔ جی ہاں دوستو، شکر گزاری اور بیداری کو سمجھیں۔ جب نیا پنیر ملے تو شکر کریں، لیکن سو مت جائیں۔ خوشی منائیں، لیکن آنکھیں بند مت کریں۔ اپنے آپ سے سوال پوچھتے رہیں، کیا میں اب بھی سیکھ رہا ہوں یا نہیں؟ کیا میں اب بھی ترقی کر رہا ہوں یا نہیں؟ یہ سوالات آپ کو ہمیشہ زندہ رکھیں گے۔ روز چیک کرنا ضروری ہے۔ ہوشیار لوگ اپنے پنیر کو روز چیک کرتے ہیں۔ وہ دیکھتے ہیں کیا اس کی مقدار کم تو نہیں ہو رہی، کیا حالات بدل تو نہیں رہے۔ وہ انتظار نہیں کرتے کہ سب کچھ ختم ہو جائے، وہ پہلے ہی حرکت کر لیتے ہیں۔ دوستو یہاں رائٹر بتاتے ہیں کہ اپنے غرور سے بچیں۔ نیا پنیر ملنے کے بعد سب سے بڑا دشمن آپ کا غرور ہے۔ جب انسان کہتا ہے میں سب جانتا ہوں، میں کبھی نہیں ہاروں گا، میری یہ جگہ ہمیشہ بنی رہے گی، تو وہ آہستہ آہستہ اپنی آنکھیں بند کر لیتا ہے، اور میز ان لوگوں کو سزا دیتا ہے جو خود کو ناقابل شکست سمجھتے ہیں۔ رائٹر بتاتے ہیں مسلسل سیکھنا کتنا ضروری ہے۔ دوستو اگر آپ چاہتے ہیں کہ نیا پنیر دیر تک رہے تو آپ کو سیکھنے رہنا ہوگا، نئی سکلز، نئے خیالات، نئے طریقے، کیونکہ میز ہمیشہ نئے راستے کھول رہا ہوتا ہے۔ دوستو رائٹر ایک اصل سبق دیتے ہیں، نیا پنیر ملنا اختتام نہیں، نئی ذمہ داری کی شروعات ہے۔ اگر آپ سیکھتے رہے تو آپ آگے بڑھتے رہیں گے، اور اگر آپ رک گئے تو کہانی دوبارہ سے شروع ہو جائے گی۔ دوستو آخر میں اس بات کو دل میں بٹھا لیں، کامیابی کے بعد بیداری رکھنا ناکامی کے بعد اٹھنے سے بھی زیادہ اہم ہے، کیونکہ میز میں وہی محفوظ رہتا ہے جو مسلسل حرکت میں رہتا ہے، اور یہی اسی پوائنٹ کی اصل روح ہے۔ جی ہاں دوستو، چلتے ہیں ہمارے پوائنٹ نمبر 5 کی طرف، جس کا اصل سوال یہ ہے کہ تبدیلی کی مزاحمت کیوں ہمیں تکلیف دیتی ہے؟ دوستو زندگی میں سب سے زیادہ درد تبدیلی نہیں دیتی، درد دیتا ہے تبدیلی کی مزاحمت۔ جب حالات بدلتے ہیں اور ہم انہیں قبول نہیں کرتے تو اندر ایک جنگ شروع ہو جاتی ہے، ایک طرف حقیقت، دوسری طرف ہمارا انکار، اور یہی اندرونی ٹکراؤ ہمیں تھکا دیتا ہے۔ مگر سوال یہ ہے کہ مزاحمت ہوتا کیا ہے؟ دوستو مزاحمت کا مطلب ہے حقیقت سامنے ہو لیکن دل کہے نہیں، میں نہیں مانتا، پنیر ختم ہو چکا ہے لیکن ہم خالی جگہ کو دیکھتے رہیں، راستہ بند ہو چکا ہو لیکن ہم دروازہ دھکیلتے رہیں، اسی کا نام مزاحمت ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ہم مزاحمت کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ تبدیلی ہماری شناخت کو چیلنج کرتی ہے۔ اگر ہم سوالوں سے ایک ہی جگہ پر ہوں تو وہ جگہ ہماری پہچان بن جاتی ہے، اور جب وہ چھن جائے تو ہمیں لگتا ہے کہ ہم خود چھن گئے ہیں۔ اب ذرا مزاحمت کا نقصان بھی سن لیں۔ دوستو مزاحمت ہمیں دو طرح سے نقصان دیتی ہے۔ پہلا، ہم حال سے لڑتے رہتے ہیں، دوسرا
طرح ہم مستقبل کے دروازے خود پر بند کر دیتے ہیں۔ جب آپ حقیقت سے لڑتے ہیں تو آپ اپنی توانائی ضائع کرتے ہیں، اور جب توانائی شکایت میں جائے تو حرکت کم ہو جاتی ہے۔ دوستو، قبولیت کوئی کمزوری نہیں ہے۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں قبولیت کرنا ہار ماننا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ قبول کرنا تو سب سے بڑی طاقت ہے۔ قبولیت کا مطلب ہے ہاں، میں مانتا ہوں میرے حالات بدل گئے ہیں، میں مانتا ہوں کہ یہ آسان نہیں۔ یہ سوچ انسان کو آزاد کرتی ہے۔ دوستو، حقیقت کا سامنا کرنا کتنا ضروری ہے یہ بھی سن لیں۔ جب آپ کہتے ہیں کہ ہاں پنیر ہٹ چکا ہے تو آپ کی آنکھیں کھل جاتی ہے، آپ میز کو دیکھنا شروع کرتے ہیں، آپ نئے راستے تلاش کرتے ہیں۔ قبولیت حرکت کی پہلی سیڑھی ہے۔ اب ذرا ضد اور انا کو سمجھ لیں۔ مزاحمت اکثر انا سے آتی ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ میں کیوں بدلوں، یہ میری جگہ تھی، میں ہمیشہ یہاں رہوں گا۔ لیکن میز انا کو نہیں مانتا، وہ صرف اور صرف حرکت کو مانتا ہے۔ رائٹر کہتے ہیں کہ سکون کا راستہ بھی سمجھ لیں۔ جب آپ مزاحمت چھوڑ دیتے ہیں تو دل ہلکا ہو جاتا ہے۔ آپ شکایت چھوڑ دیتے ہیں، آپ الزام چھوڑ دیتے ہیں، اور اس کے بعد ہی آپ کو سکون ملتا ہے۔ مگر سوال یہ ہے کہ قبولیت کے بعد کیا ہوتا ہے؟ قبولیت کے بعد آپ کے اندر ایک جگہ بنتی ہے، نئی سوچ کے لیے، نئے موقع کے لیے، نئے پنیر کے لیے۔ مزاحمت میں دل بند ہوتا ہے، قبولیت میں دل کھلتا ہے۔ جی ہاں دوستو، اب ذرا اصل سبق کو سن لیں۔ تبدیلی زندگی کا قانون ہے، آپ اسے نہیں روک سکتے، لیکن آپ اسے قبول کر کے اپنے حق میں استعمال ضرور کر سکتے ہیں۔ اور اس پوائنٹ کے آخری بات کو دل میں بٹھا لیں، تبدیلی سے لڑنے سے بہتر ہے تبدیلی کے ساتھ چلا جائے، کیونکہ میز میں جو حقیقت کو مان لیتا ہے وہی نیا راستہ دیکھ پاتا ہے۔ جی ہاں دوستو، چلتے ہیں ہمارے کتاب کے پوائنٹ نمبر 1 کی طرف، جس کا نام ہے جب آپ بدل جائیں تو کیا دوسروں کو بھی بدلنا چاہیے یا نہیں؟ اس سوال سے شروع کرتے ہیں۔ دوستو، زندگی کے ایک عجیب مرحلہ بھی آتا ہے جب آپ نے تبدیلی قبول کر لی ہوتی ہے، آپ میز میں نکل چکے ہوتے ہیں، آپ نے نیا پنیر تلاش کرنا شروع کر دیا ہوتا ہے، لیکن آپ کے پاس کے لوگ ابھی بھی پرانی جگہ بیٹھے ہوتے ہیں، وہ شکایت ہی کرتے رہتے ہیں، وہ ڈرے ہوئے ہوتے ہیں، اور آپ کے دل میں سوال آتا ہے کیا میں بھی انہی کے ساتھ چلا جاؤں یا نہیں؟ یہاں رائٹر سب سے پہلی حقیقت بتاتے ہیں کہ ہر انسان اپنی رفتار سے بدلتا ہے۔ آپ کسی کو زبردستی میز میں نہیں ڈھکیل سکتے۔ اگر آپ کھینچیں گے تو وہ اور ضد کرے گا، اگر آپ بحث کریں گے تو وہ اور بند ہو جائے گا۔ تبدیلی دل سے آتی ہے، دباؤ سے نہیں۔ مثال سب سے بڑی طاقت ہے۔ دوسروں کو انسپائر کرنے کا سب سے طاقتور طریقہ الفاظ نہیں، مثال ہے۔ جب لوگ دیکھتے ہیں کہ آپ بدل گئے ہیں، آپ پہلے سے زیادہ پرسکون ہیں، آپ پہلے سے زیادہ مضبوط ہیں، تو وہ خود سوچتے ہیں شاید مجھے بھی حرکت کرنی چاہیے۔ رائٹر کہتے ہیں کہ مزاحمت کو سمجھو۔ جب کوئی شخص تبدیلی سے انکار کرتا ہے تو وہ ضدی نہیں ہوتا، وہ ڈرا ہوا ہوتا ہے۔ اسی اندھیرے سے ڈر لگتا ہے، اسی ناکامی سے ڈر لگتا ہے، اسی تنہائی سے ڈر لگتا ہے۔ اگر آپ اس خوف کو سمجھ لیں تو آپ اس پر غصہ نہیں کریں گے۔ اب ذرا ہمدردی کو سمجھیں۔ میز میں سب سے بڑی قیادت ہمدردی ہے۔ کسی کو یہ نہ کہو کہ تم غلط ہو، بلکہ کہو میں سمجھتا ہوں کہ تم ڈرے ہوئے ہو۔ یہ جملہ دل کو کھول دیتا ہے۔ ذرا کہانی کی طاقت کو بھی سمجھیں۔ لوگ دلیل سے کم، کہانی سے زیادہ بدلتے ہیں۔ اگر آپ انہیں اپنی کہانی سنائیں، میں بھی ڈرا ہوا تھا، میں بھی بیٹھا ہوا تھا، تو وہ خود آپ میں دیکھیں گے، اور یہی لمحہ ان کے اندر حرکت بھی پیدا کرے گا۔ دوسروں کو آزادی دینا سمجھیں۔ کبھی کبھی آپ کو بس دروازہ دکھانا ہوتا ہے، انسان کو خود چلنے دینا ہوتا ہے۔ ہر کوئی ایک ہی وقت پر تیار نہیں ہوتا، لیکن جب وہ تیار ہوگا تو اسے آپ کی بات یاد آئے گی۔ دوستو، صبر کی اشد ضرورت ہے۔ قیادت میں صبر ضروری ہے۔ آپ جلدی میں کسی کو نہیں بدل سکتے، آپ بس روشنی دکھا سکتے ہیں، چلنا اسے خود ہوگا۔ اب ذرا اصل سبق بھی سن لیں۔ دوستو، آپ کا کام سب کو بدلنا نہیں، آپ کا کام خود کو بدلنا ہے۔ جب آپ بدلتے ہیں تو آپ کے ارد گرد کا ماحول بھی بدل جاتا ہے، اور پھر کچھ لوگ آپ کو دیکھ کر کہتے ہیں اس کے تو نصیب اچھے ہیں، مگر وہ نصیب نہیں ہوتا، آپ کی انتھک محنت ہوتی ہے، آپ کا نئے نئے راستے تلاش کرنا ہوتا ہے۔ جی ہاں دوستو، لوگوں کو کہنے دے جو کہتے ہیں، آپ اپنے سفر پر ڈٹے رہیں، اور رائٹر کی اس آخری بات کو دل میں بٹھا لیں۔ لوگ آپ کی بات نہیں سنتے، لوگ آپ کی زندگی دیکھتے ہیں۔ اگر آپ میز میں ہمت سے چلتے ہیں تو کچھ لوگ آپ کے پیچھے آئیں گے، اور یہی اصل قیادت
قیادت اور لیڈرشپ ہے۔ جی ہاں دوستو، چلتے ہیں کتاب کے پوائنٹ نمبر 7 کی طرف، جس کا نام ہے تبدیلی کو وقتی عمل نہیں مستقل رویہ کیسے بنایا جائے۔ دوستو، سب سے بڑی غلطی یہ ہے کہ ہم تبدیلی کو ایک واقعہ سمجھتے ہیں، جیسے کوئی ایک دن آئے گا، سب کچھ بدل جائے گا اور پھر زندگی ٹھیک ہو جائے گی۔ لیکن حقیقت یہ ہے، زندگی کوئی ایک دن کا واقعہ نہیں، زندگی ایک مسلسل عمل ہے۔ میز میں راستے بار بار بدلتے ہیں، اگر آپ صرف ایک بار بدلے تو کافی نہیں ہوگا، آپ کو بدلنے کی عادت ڈالنی پڑے گی۔ یہاں رائٹر بتاتے ہیں کہ بدلنے کا پہلا اصول ہے ذہن کی تیاری۔ سب سے پہلے اپنے ذہن میں یہ مان لیں، زندگی بدلتی رہے گی۔ اگر آپ ذہنی طور پر تیار ہوں تو جب تبدیلی آئے گی تو آپ حیران نہیں ہوں گے، آپ کہیں گے ہاں یہ بھی میرا ہی سفر ہے۔ یہ سوچ آپ کو مضبوط بنائے گی۔ دوسرا اصول ہے سیکھنے کی مستقل عادت۔ جو لوگ مسلسل سیکھتے رہتے ہیں وہ کبھی اچانک نہیں گرتے، کیونکہ وہ پہلے سے تیار ہوتے ہیں، نئی اسکل سیکھتے ہیں، نیا مائنڈ سیٹ رکھتے ہیں، نئی اپورچونٹیز کو دیکھتے ہیں۔ اور اگر آپ روز کچھ نیا سیکھ رہے ہیں تو میز میں آپ ہمیشہ آگے رہیں گے۔ دوسروں، تیسرا اصول ہے کمفرٹ زون سے دوستی مت کریں۔ آرام اشد ضروری ہے، لیکن آرام سے محبت خطرناک ہے۔ جب بھی آپ کو لگے یہ سب کچھ بہت آسان ہو گیا ہے تو سمجھ لیں کہ میز بدلنے والا ہے۔ اپنے آپ کو وقتاً فوقتاً چیلنج دیتے رہیں، نیا تجربہ کرتے رہیں، نیا رسک لیتے رہیں۔ رائٹر کہتے ہیں زندگی میں سب سے بڑا رسک ہے کوئی رسک نہ لینا۔ اب چوتھے اصول کو سمجھیں، چھوٹے فیصلے تیزی سے لیں۔ جو لوگ چھوٹے فیصلے جلدی لیتے ہیں وہ بڑی تبدیلیوں میں بھی تیزی سے ڈھل جاتے ہیں۔ اگر آپ ہر چھوٹے مسئلے پر ہچکچائیں گے تو بڑی تبدیلی پر رک جائیں گے۔ پانچواں اصول ہے ناکامی سے ڈرنا۔ اگر آپ تبدیلی کو عادت بنانا چاہتے ہیں تو ناکامی سے دوستی کرنی ہوگی۔ ہر نیا راستہ کبھی نہ کبھی غلط نکلتا ہے، لیکن غلط راستہ آپ کو میز سمجھانا سکھا دیتا ہے۔ چھٹا اصول ہے خود سے ایمانداری کرنا۔ ہر کچھ عرصے بعد اپنے آپ سے پوچھیں، کیا میں گروتھ کر رہا ہوں یا نہیں؟ کیا میں سیکھ رہا ہوں یا نہیں؟ یہ ایمانداری آپ کو ہمیشہ بیدار رکھے گی۔ ساتواں اصول ہے لچک پیدا کرنا، فلیکسیبل رہنا۔ زندگی میں سختی انسان کو توڑ دیتی ہے، مگر فلیکسیبلٹی انسان کو بچا لیتی ہے۔ جو جھک سکتا ہے وہ ٹوٹ نہیں سکتا، جو بدل سکتا ہے وہ بچ جاتا ہے۔ ذرا اصل راز کو سمجھ لیں دوستو، تبدیلی سے نہ گھبرانا ایک مہارت ہے، اور ہر مہارت کی طرح اسے بھی پریکٹس چاہیے۔ جتنا آپ بدلنے کی پریکٹس کریں گے اتنا ہی آپ کا خوف کم ہوگا، اور ایک وقت آئے گا جب تبدیلی آپ کو ڈرائے گی نہیں بلکہ ایکسائٹ کرے گی۔ آخری حقیقت کو سمجھ لیں، میز کبھی بند نہیں رکے گا، دنیا کبھی نہیں رکے گی، حالات کبھی ایک جیسے نہیں رہیں گے، لیکن اگر آپ نے اپنے اندر تبدیلی کو عادت بنا لیا تو آپ ہر میز میں راستہ نکال لیں گے۔ آخری پوائنٹ کی بات کو دل میں بٹھا لیں، جو شخص بدلنے کو اپنی فطرت بنا لیتا ہے اسے کوئی میز نہیں روک سکتا۔ جی ہاں دوستو، اگر آپ نے تمام میسج سن لیے ہیں تو آتے ہیں فائنل میسج کی طرف۔ دوستو، یہ کہانی ختم ہو گئی، لیکن اصل سوال ابھی بھی باقی ہے۔ اگر کل صبح آپ جاگیں اور آپ کی زندگی کا پنیر بدل چکا ہو تو آپ کیا کریں گے؟ آپ شکایت کریں گے، الزام دیں گے، یا وہیں بیٹھے رہیں گے، یا پھر آپ نیا راستہ تلاش کریں گے؟ زندگی ہمیں بار بار ایک سبق دیتی ہے کہ کچھ بھی مستقبل نہیں ہے، نہ خوف، نہ خوشی، نہ کامیابی اور نہ ناکامی۔ جو چیز آج ہے وہ کل بدل سکتی ہے، اور جو کل بدلے گی وہ پرسوں نئی شکل لے لے گی۔ سب سے بڑی غلطی بھی سن لیں، سب سے بڑی غلطی یہ ہے کہ ہم کسی ایک پنیر کو اپنی پوری زندگی سمجھ لیتے ہیں۔ ہم اپنی شناخت کسی ایک کامیابی سے جوڑ لیتے ہیں، اور جب وہ کامیابی بدلتی ہے تو ہمیں لگتا ہے کہ ہم ختم ہو گئے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ آپ پنیر نہیں ہیں، آپ تلاش کرنے والے ہیں۔ دوستو، زندگی ایک میز ہے، اور میز میں کبھی سیدھا راستہ نہیں ہوتا، کبھی دیوار سامنے آتی ہے، کبھی دروازے ہم پر بند ہو جاتے ہیں، کبھی راستہ اندھیرے میں آ جاتا ہے، لیکن ہر موڑ پر ایک نیا امکان ہوتا ہے، اور جو چلتا رہتا ہے وہ ڈھونڈ لیتا ہے۔ دوستو، یاد رکھیں، خوف ہمیشہ ہوگا، آپ جتنے بھی مضبوط ہو جائیں، خوف کبھی مکمل نہیں ہوگا، لیکن ہمت یہ نہیں کہ خوف نہ ہو، ہمت یہ ہے کہ خوف کے باوجود قدم اٹھایا جائے۔ ہر قدم آپ کو مضبوط بناتا ہے، ہر موڑ آپ کو سکھاتا ہے، ہر ناکامی آپ کو اگلے پنیر کے قریب لے جاتی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ شکایت کرنا ہے یا حرکت کرنی ہے؟ زندگی
زندگی میں ہمیشہ دو راستے ہوتے ہیں، ایک راستہ شکایت کا ہوتا ہے، دوسرا راستہ حرکت کا ہوتا ہے۔ شکایت آسان ہے، حرکت مشکل ہے، لیکن شکایت آپ کو وہیں رکھتی ہے، حرکت آپ کو آگے لے جاتی ہے۔ دوستو یاد رکھیں، وقت کسی کا انتظار نہیں کرتا، وقت رکتا نہیں، پنیر رکتا نہیں، دنیا رکی نہیں رہے گی۔ اگر آپ رک جائیں تو دنیا آگے نکل جائے گی، اگر آپ حرکت میں رہیں تو دنیا آپ کو ساتھ لے کر چلے گی۔ دوستو اصل آزادی یہ نہیں کہ پنیر کبھی نہ بدلے، اصل آزادی یہ ہے کہ آپ ہر بار نیا پنیر ڈھونڈ سکیں۔ آپ کو اپنے اندر اپنی لچک پیدا کرنی ہوگی کہ کوئی بھی پنیر آپ کو توڑ نہ سکے، کوئی بھی مشکل مرحلہ آپ کو توڑ نہ سکے۔ دوستو کبھی تنہائی میں بیٹھ کر اپنے آپ سے یہ سوال تو پوچھیں کہ آخر میرا پنیر ہے کیا، اور اگر وہ کل بدل جائے تو کیا میں اس کے لیے تیار ہوں یا نہیں۔ اگر جواب نہیں ہو تو آج سے تیاری شروع کر دو، چھوٹے قدموں سے، چھوٹی تبدیلیوں سے، چھوٹی سوچ سے اور چھوٹے راستوں سے۔ اب ذرا سب سے بڑی کامیابی بھی سن لیں، زندگی میں سب سے بڑی کامیابی یہ نہیں کہ آپ کبھی نہ گریں، بلکہ یہ ہے کہ آپ گر کر دوبارہ اٹھ سکیں، ہر بار چل سکیں، ہر بار سیکھ سکیں، ہر بار نیا ڈھونڈ سکیں۔ یاد رکھیں، پنیر ہمیشہ حرکت میں ہے، میز ہمیشہ بدل رہا ہے، لیکن اگر آپ حرکت میں رہے تو آپ کبھی بھوکے نہیں رہیں گے۔